خداؤں کو لاتے تھے، ایک ہم ہی ہیں ایسے تھے، ہمارا خدا نہ تھا۔ رہنے دے اپنی بندگی زاہد، بے محبت خدا نہیں ملتا۔ ہم خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے، ان کو دیکھا تو خدا یاد آیا۔ داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں فانی، لیکن تیری رحمت کی تقریر کو کیا کہتے ہیں۔ عقیل میں جو گر گیا لا انتہائی کیوں کر ہوا، جو سما میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ پیچھے پوچھوں گا جو خدا تو یہی کہہ دے گے کہ حشر میں ہاں ہاں کہہ گیا تیری رحمت کے زور پر۔ میں پیغمبر ترا نہیں، لیکن مجھ سے بھی بات کر خدا میرے۔ میں کھانے میں کیوں یاد خدا ہوتی ہے، اگر اکثر مسجد میں تو ذکر میں مہمان نہیں ہوتا۔ اب تو ہے عشق بتاؤں میں زندگانی کا مزہ، جب خدا کا سامنا ہو گیا تو دیکھنا جائے گا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھے کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حسن تو غم کیا سر کے کٹنے کا۔ نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زناؤں پر درا ہوتا۔ ہوئی مت کہ غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ دور کیوں جاؤں یوں جلوہ نماز بیٹھا دور کیوں جاؤں یوں جلوہ نماز بیٹھا ہے، دل مر عرش ہے اور اس پہ خدا بیٹھا ہے۔ بت کدہ میں تیرے جلوہ نے تراشے پتھر، جس نے دیکھا یہی جانا کہ خدا بیٹھا ہے۔ کیا ہوئے آنکھ کے پردے جو پڑے تھے اب تک برملا، حشر میں کیوں آج خدا بیٹھا ہے۔ نفس حدت ہی صدا کو کہتے رہے ہیں، دل میں ایک تل ہے اور اس تل میں خدا بیٹھا ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ کعبے کو نہ مہمان کے ہنس کے بت کہتے ہیں، کیا دل میں خدا بیٹھا ہے۔ آسماں میں تری گردش سے نہیں ڈرتا ہوں، تجھ کو کس بات کا غم ہے سر پر خدا بیٹھا ہے۔ چشم حدت سے جو انسان ذرا غور کرے، جس کو دیکھے یہی سمجھے کہ خدا بیٹھا ہے۔ اپنے مرنے کا ذرا غم نہ کرو تمہیں مرزے، یوں سمجھ لو کہ جلنے کو خدا بیٹھا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا اور اس کے والد لال جوہر کی تجارت کیا کرتے تھے۔
اپنے حلقہ دوست وہاب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی اظہار محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ دل گزر گئے نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی خوشحالی دونوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست جس کی وہ تکریم کرتا تھا، جس کے ساتھ اپنے بہت پیار تھا، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ملہمات اور جائیداد کا مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس امید سے گیا تاکہ وہ اس کی کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ محل کے دوران پر پہنچا تو خاوند حشاب نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اس سے گھر کے مالک سے اپنی تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدامند گئے اور اپنے مالک کو ان کے جگری دوست کے آنے کی خبر سنائی۔ وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غریب و فقیر اس کے چہرے سے عیاں ہیں، لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امیر دوست کے خاوند اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ پس وہ محل سے اس دور و عالم کے ساتھ نکلا ہے کہ کیسے یہ رشتہ مخلص میری غریبت کے سب مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقدام اور مروت ختم ہو گئی ہے۔ محل کے قریب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں جس سے وہ کسی چیز کے بارے میں استغفار کر رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کے ڈھونڈنے رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ میرا والد ہے اور وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جس پر وہ میرا بہت افسوس زدہ ہوئے۔ اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے والد لال جوہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے پاس مرجان کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مرجان سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا تھیلا اس کے حوالے کیا اور چال دیے۔ اس نوجوان پر حیرت طارق ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سچ مان لے، لیکن اس لیے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اس کہاں اور کس کو بیچے، کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی اس شخص نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے، لہٰذا وہ کسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کے خاندانوں سے اس کی ملاقات ہو گئی جو شکل و شباب سے نیک سیرت لگتی تھی۔ اس خواتین نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مجھے آپ کے شہر میں جوہری کی تلاش ہے، کہاں ملے گا؟ نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس قسم کے جوہری خریدنا چاہتی ہیں؟ خواتین نے جواب دیا، مجھے خوبصورت پتھروں کی تلاش ہے، چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں اور ان کی قیمت کوئی بھی ہو۔ نوجوان نے پوچھا کیا آپ مرجان خریدنا چاہتی گی؟ اس نے کہا میں بالکل خریدوں گی۔ نوجوان نے مرجان کے کچھ ٹکڑے تھیلے سے نکالے اور خواتین کے حوالے کر دیے۔ خواتین جب قیمتی پتھروں دیکھتے تو حیران رہ گئے اور وہ ٹکڑے خرید لے اور یہ کہتی ہے
हुई चली गई कि वो बाकी वाले टुकड़े खरीदने के लिए दोबारा आएगी। यूं नौजवान के हालात भी बेहतर आने लगी और इसकी तजारत बेहाल होने लगी। फिर इसके अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हाल में इससे मुलाकात करना गवारा ना किया, तो इसने एक खत में 2 इशार लिख कर भेज दिए। तर्जमा: मैं ऐसे दोस्ती की सहबत में रहा जिनमें वफा नहीं, जो हलों और बहानों से दोस्ती निभाते हैं। वो मेरी अमीरी के वक्त भी मुझे इज्जत देते हैं और जब मैं मुफलिस हो गया तो वो जिल्लाहों वाला मुआमला करते हैं। जब इसके दोस्त ने ये इशार पढ़े तो इसने जवाब में 3 इशार लिख कर भेजे। जहाँ तक 3 लोगों की बात है जो महल के बाहर मिले हैं, वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक चाल थी। जिस औरत ने तुमसे मुरझान खरीदा वो मेरी माँ थी और तुम मेरा भाई हो और मेरी आखिरी उम्मीद भी। हमने आपको बाखाल कंजूसी के सबब नहीं वापसी किया, लेकिन हमें खौफ था कि तुम हमारे सामने शर्मिंदा ना हो